خوش آمدید ATV مارننگ ود فرا دیکھ رہے ہیں آپ، اور آج ہم بانی اور چیئرمین اخوت ڈاکٹر امجد ثاقب سے مل رہے ہیں، جنہیں ایشیا کا نوبل پرائز جسے کہا جاتا ہے، رامن میگسیسے ایوارڈ، وہ بھی 2021 میں مل چکا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایوارڈز ہیں جنہوں نے ان کی پاکستان کے عوام کے لیے اور غریب جو لوگ ہیں ان کی خدمات کو اکنالج کیا گیا ہے۔ جہاں پہ میں نے ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال کیا تھا کہ وہ کیا بچپن تھا آپ کا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا خاندانی پس منظر تھا؟ جی بالکل، ایک زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے، مڈل کلاس، اور پھر میرے والد ملازمت بھی کرتے تھے، میری والدہ استاد تھیں، تو انہوں نے وقار سے زندہ رہنے کا پیغام دیا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اچانک مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے ماموں ڈاکٹر تھے، تو ہم چھٹیوں میں ان کو ملنے جاتے تھے لاہور میں، تو وہ مجھے پیار کرتے تھے، کہتے تھے یہیں رہ جاؤ تم، ایک چھوٹے سے شہر میں، کمالیہ ایک چھوٹا سا شہر، وہاں جا کے کیا کرو گے، ہمارے گھر میں فریج ہے، تمہارے گھر میں تو فریج بھی نہیں ہے۔ تو میں انہیں کہتا تھا کوئی بات نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایک الماری ہے، میں یہ جو بلب ہے نا وہاں لگا لوں گا، وہ ہمارا فریج بن جائے گا۔ تو دس واز دا لیسن وچ واز ٹاٹ ٹو می بائی مائی مدر، کہ جو کچھ ہے وہی اسی پر آپ کو اپنا وقار کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ پھر دوسری چیز میری ماں کی لوگوں کی خدمت، محبت، پیار، ایثار، قربانی، میرے والد کی کہ وہ لوگوں کے لیے ہمہ وقت دوسروں کے کام کے لیے مصروف رہتے تھے۔ پھر امانت، دیانت اور بدیانتی سے دور رہنا، تو یہ چیزیں گھر سے ملیں۔ پھر اس طرح استادوں سے ملیں، اچھے استاد ملے، انہوں نے اچھی باتیں بتائیں، اچھی کتابیں پڑھائیں، شاعری سے دلچسپی کروا دی۔ شاعری میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو شعر و سخن کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، خاص طور پر بچوں کو، کہ دس از دی امیجینیشن۔ مطلب ایک شاعری جو ہے نا، اقبال کی شاعری ہے یا غالب کی شاعری، یہ صرف شعر نہیں ہے، اس کے پیچھے فلسفہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، فزکس بھی ہے، میٹا فزکس بھی ہے، ریلیجن بھی ہے، فیتھ بھی ہے، اور صدہ برس کے تجربات کا نچوڑ بھی ہے، لیڈرشپ بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے۔ مطلب اقبال کا ایک شعر کے اندر ایک دنیا ہے۔ جی، آپ کوئی شعر کھولیں گے نا، اس کو جب آپ انفولڈ کریں گے نا، تو آپ کو کیا کچھ نظر نہیں آتا۔ جی، تو یہ چیزیں ہیں جو بچپن میں آپ کو سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ فیضان نظر ہے یا کہ مکتب کی کرامت ہے۔ اب اس شعر پہ غور کیجئے کہ فیضان نظر کیا ہوتا ہے، کیسے ملتا ہے، کون دیتا ہے، مکتب کیا کرتا ہے، کیا مکتب میں جو سیکھا ہوا ہے وہی سرخرو کرتا ہے، یا کسی کی نظر کا فیض آپ کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے آتا ہے؟ جی، کون ہے جو اسماعیل کو سکھاتا ہے سبمیشن، بندگی، تسلیم و رضا؟ تو اب ایک چھوٹا سا ایک شعر ہے، اس شعر میں آپ اگر ڈوبیں تو آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے گا۔ بالکل۔ تو شاعری ہے، پھر بہت ساری اور چیزیں ہیں، لٹریچر ہے، آپ کا ادب ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ جب ادب میں جاتے ہیں نا تو وہ آپ اسی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک دوست ہیں عطا اللہ قاسمی صاحب، انہوں نے قرۃ العین حیدر کی ایک کتاب تھی آخر شب کے ہم سفر، اس کے اوپر بڑا خوبصورت ایک فقرہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ آخر شب کے ہم سفر ایک طلسم قدا ہے، جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ خود سے پتھر کا ایک بت بن جاتا ہے۔ بالکل، یعنی آپ اس ماحول کا ایک حصہ بن جاتے ہیں اور وہیں آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے ہیں۔ بالکل۔ تو بچپن میں غیر محسوس طریقے سے میں کھیل میں بھی بہت شوق سے کھیلتا تھا، کوئی انٹروورٹ نہیں تھا، دوستوں سے ملنا، بے پناہ دوست تھے ہمارے۔ کھیل کے علاوہ باقی ہر قسم کے کام بھی کیے، کالج میں پھر آ کر سیاست بھی کی، ماریں بھی کھائیں، سب کچھ کیا۔ یعنی یہ جو سماجی شعور ہے، اس کے حصول کے لیے آپ کو صرف کتاب نہیں بلکہ معاشرے کے تمام جو ہے وہاں جانا پڑتا ہے۔ تو پھر اور بھی کئی کام ہوتے رہے۔ آپ یقیناً پوچھنا چاہتی ہوں گی کہ کوئی محبت بھی کی؟ جی ہاں جی، بالکل بالکل، میں وہ ڈر رہی تھی کہ بہت سنجیدہ شخصیت ہے آپ کی، تو زندگی میں کبھی بندہ آف ٹریک، آف روٹ بھی ہوتا ہے۔ یہ آف ٹریک نہیں ہے، یہ تو سیدھا راستہ ہے۔ تو محبت کرنا کیا آف ٹریک ہونا ہے؟
ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں محبت کرنے کو آف ٹریک سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے. یہ تو سب سے اچھا کام ہے. وہ عشق کے بارے میں آپ کو ایک خوبصورت سا شعر سناؤں آپ کو. جی پلیز. کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا. یعنی میں عشق میں ناکام ہوا تو پھر میں نے استخارہ کیا کہ اب میں کیا کروں. عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. واہ کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہی کامیابی ہے. اب ناؤ اٹس یو اینڈ می ٹو ڈیفائن کہ عشق سے مطلب کیا ہے. جی. یہ خدا سے بھی عشق ہے, اپنی منزل سے عشق ہے, اپنے مقصد سے عشق ہے, اس کائنات سے عشق ہے, کسی ایک شخص سے عشق ہے. اس شخص کے عشق کی پہلی سیڑھی ہے, وہ زینہ ہے, اس سے پتہ نہیں آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو عشق دراصل جو ہے نا یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو کائنات کی تسخیر کے لیے لازم ہے. ٹھیک. یعنی آپ عشق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو فراموش کر دیا. کس کے لیے؟ یہ کسی ایک شخص کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کسی مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے, کسی منزل کے لیے بھی ہو سکتا ہے, پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جی. تو یہی تو جوہر حیات ہے. جی. اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے. جی. آپ ایک عام آدمی کی طرح زندہ رہیں گے. مطلب کون زندہ ہے جس نے تیشے سے دودھ کی نہر نکالنا چاہی؟ کون زندہ ہے جس نے کچے گھڑے پہ تیر کے, وہ کیا کہا مصطفیٰ زیدی نے کہ کچے گھڑے نے جیت لی ندی چڑھی ہوئی, مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہیں ملا. تو کون زندہ رہتا ہے تاریخ میں جو عشق کرتا ہے؟ زندہ رہتا ہے امام حسین علیہ السلام. بالکل. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ زندہ رہتے ہیں. اب یہ عشق اگر آپ کو کسی صحیح منزل کی طرف ہو جائے تو. پر اس کی پہلی سیڑھی کی بات کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب, پہلے وہ جو ایک نوجوانی کا ایک دل لگی کہتے ہیں, دل لگی کہہ لیں, وہ تو کرش ہوتا ہے نا, وہ تو ایک چاہت ہوتی ہے. اور وہ چاہت کبھی افسانہ بن جاتی ہے, کبھی وہ ناکام ہو جاتی ہے, کبھی وہ کامیاب ہو جاتی ہے. تو وہ لیکن آپ زندگی کی ان تمام منازل سے گزرے, مایوسیاں بھی آئی ہوں گی, دل شکنی بھی ہوئی ہوگی, لیکن جو مجھے چیز امیز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی راہ کو کسی چیز نے متاثر نہیں کیا, یا آپ پروڈکٹ ہیں اپنے ان تمام سرکمسٹانسز کی. I am the product of all what I gained in this life. اور پھر اس کے بعد میری ماں, میں نے اپنی ماں کا تذکرہ کیا, اپنے والد کا, اپنے بھائی کا. پھر I will be extremely happy to mention my wife's role. کہ 30-35 سال, مطلب میں کہتا ہوں کہ میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو وہ سجدہ ریز ہوتی ہے میرے لیے. میں کسی کے آنسو پوچھتا ہوں تو وہ خود آنسو میرے لیے بہا رہی ہوتی ہے. میں کسی کی کام آ رہا ہوتا ہوں تو وہ دستے دعا دراز کر کے میرے لیے دعا مانگتی ہے. تو یہ کتنی بڑی الحمدللہ ایک اسٹرینتھ ہے. تو اب پہلے ایک شخص میری ذات بنا اور پھر پوری کائنات بنا. تو بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کے لیے پوری کائنات بن جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں انہی سے انسان خوشیاں بھی لیتا ہے, انہی سے طاقت ملتی ہے, انہی سے انرجی ملتی ہے. اور الٹیمیٹلی یہی آپ کو اپنی ذات کی پہچان کرواتی ہیں, اور پھر آپ خدا کی پہچان, وہ تو خیر بہت بڑی منزل ہے, ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے, لیکن بہرحال یہ چیزیں سب آپ کو خدا کی طرف راغب ضرور کرتی ہیں. بالکل. کہ کون ہے وہ ہستی جس نے مجھے اتنا کچھ دے دیا. بالکل. اور پھر ساتھ یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا کچھ دے دیا تو پھر مجھے بھی اس کے حضور سرخرو ہونا ہے. بالکل. میں جب دیکھا کرتی تھی گنگا رام ہسپتال, گلشن دیوی ہسپتال, تو میں سوچا کرتی تھی کہ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنی کمیونٹی کے لیے, انسانوں کے لیے کس طرح سے وقف کی چیزیں, اور کس طرح سے چیزیں کی. پھر حکیم سعید صاحب کہ جس طرح سے انہوں نے وقف پاکستان کیا. عبدالستاریدی صاحب کو انٹرویو کرنے کا کئی دفعہ موقع ملا, تو وہ ان سے بھی مجھے یہی کہ وہ جو ایک ٹریننگ بچپن کی, وہ جو ایک سوچ اور احساس اور دردمندی ہے, وہ انسان کو کس طرح سے لیڈ کرتی ہے. سو مجھے ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے مل کر, اور بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی کا سفر اسی طرح سے رکھے. اب جب ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں تو کچھ آپ کہنا چاہیں, اس ماہ مبارک میں لوگ زکوٰۃ بھی ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں دیکھنے والوں کو تو پلیز. میرا میسیج تو یہی ہے کہ زکوٰۃ 1000-2000 نہ دیں, زکوٰۃ اتنی دے دیں کہ وہ آدمی اگلے سال آپ سے زکوٰۃ لینے نہ آئے. کسی کو کام کرا دیں, کسی کے بچے کو تعلیم دلوا دیں, اخوت کے توسط سے کسی کو اپنا بنا لیں, کسی اور ادارے کے لیے کام کر لیں.
تو یہی مقصد ہونا چاہیے کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ نہ لے. جی تو ہم تھوڑا تھوڑا دینے کی بجائے ایک ہی دفعہ اکٹھے کیوں نہیں دے دیتے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دینے سے کوئی شخص غریب نہیں ہوتا. مولانا روم نے کہا کہ میں ساری زندگی اس شخص کو ڈھونڈتا رہا جو دیتا ہو اور غریب ہو گیا ہو. تو کھل کے دیں. آپ کھل کے دیں گے تو وہ دینے والا آپ کو کھل کے دے گا. بالکل. تو بس مواخات کا ایک پیغام ہے کہ ایک شخص کو اپنا لے, سب کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اور آپ کے موقع دینے کا کہ آپ سے گفتگو کا موقع ملا اور وقت ملا. شکریہ تشریف لانے کے لیے. ہم یہاں پہ آپ سے اجازت لیں گے ایک بریک کے لیے, اور بریک کے بعد ہوگی پھر آپ سے ملاقات. پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.